اس مہینے کی اہمیت کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ پہلی شعبان ہی ولادت پاک سے ہے، ساتھ ہی تیسری شعبان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی پاک ولادت ہوتی ہے، 4 شعبان کو حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، 6 شعبان کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام قاسم علیہ السلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں، آپ کی بھی ولادت اسی مہینے میں ہے، اور اس کے بعد شب برات بھی 15 تاریخ کو آتی ہے، 15 شعبان کو، اور 15 شعبان کو ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا بھی دن بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ پورا مہینہ فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ آج چونکہ اس کا آغاز ہو چکا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضور کی خوشی میں خوش ہو جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، اسی طرح حضور کے غم میں غمگین ہو جانا بھی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ جس بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس شہزادی کا پروٹوکول یہ تھا کہ جب یہ روضہ رسول پر تشریف لے کر جاتی تو آگے حضرت امام حسن علیہ السلام ہوتے اور پیچھے حضرت امام حسین علیہ السلام ہوتے، یعنی کہ 2 جنت کے سرداروں کے پہرے میں شہزادی روضہ رسول پر حاضری کے لیے جاتی تھی، اور وہ واحد ساعتیں ہوتی تھیں، لمحات ہوتے تھے جب روضہ رسول کے چراغوں کو گل کر دیا جاتا تھا، یعنی بجھا دیا جاتا تھا کہ اس شہزادی کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ ان کے پردے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چراغوں کو گل کیا جاتا تھا۔ لیکن چونکہ آج ان کی ولادت کا دن ہے، ہم ان کی جو مصائب ہیں، اس شہزادی کو ام المصائب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم مصائب کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن چھوٹی سی ایک بات عرض کرتا چلوں گا کہ جس شہزادی کا اتنا بڑا پروٹوکول تھا کہ اس کی خاطر روضہ رسول کے چراغوں کو بجھا دیا جاتا تھا تاکہ اندھیرا ہو جائے، وہ شہزادی کو کربلا کے میدان سے بے پردگی کی حالت میں شام کے بازاروں میں لایا گیا۔ یعنی کہ اس امت نے حضور کی اہل بیت یا حضور کی آل کے ساتھ محبت یا مودت کیا کرتی، یہ تو چند تقاضے ہی پورے نہ کر پائی، جو شہزادی کا پروٹوکول تھا وہی اسے نہ دے پائی۔ تو لہٰذا جو آج ہم اپنے ساتھ یہ معاملات دیکھتے ہیں نا کہ ہم دنیا کے جس کونے میں جائیں تو ہمیں مسلمان کم اور مسلح زیادہ کہا جاتا ہے، ہمیں دہشت گرد زیادہ جانا جاتا ہے، ہم پاسپورٹ لے کے کسی جگہ پر داخل ہو جائیں تو ہمیں وہاں پر انٹری سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے چہرے پہ داڑھی ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ بغیر داڑھی کے بھی جاتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، بڑے سوٹڈ بوٹڈ بھی ہوتے ہیں، کوٹ ٹائی بھی پہنا ہوتا ہے، لیکن رسوائی اس امت کے، یہ جو خاص کر امت مسلمہ ہے، اس کے مقدر میں لکھ دی گئی کہ اس نے حضور کی اہل بیت، حضور کی آل کا حیا نہ کیا۔ تو جو حضور کی آل کا حیا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں کر سکتا۔ تو یہ رسوائیاں جو ہیں یہ ہمارا مقدر بن چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نئی نسل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حضور کی آل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔